نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامع مسجد الشفیع میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم رفعت اور عظمت کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنی زیارت کروائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا. یہ معجزے کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے معجزے کا ذکر کرنا. شاعر جب بھی کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے ہی چنے ہوئے الفاظ ہوں، بڑے ہی محتاط الفاظ ہوں تاکہ میں جب تعریف کروں تو زبان سے ہلکی سی بھی بے ادبی نہ ہو جائے. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے جملے استعمال کروں کہ اس طرح کا دوسرا جملہ کسی اور نے استعمال نہ کیا ہو. میں عام روٹین میں اب شاعر اس نے لفظ استعمال کیا بس کا. جب بندے کسی کی تعریف کرتا ہے نا بندہ، تو جب اس کے پاس الفاظ نہ ہو تو کہتا ہے یار بس. مثال کے طور پر آپ سے کوئی کل کو یہ پوچھے کہ یار کل آپ نے جمعہ کہاں پر پڑھا ہے، تو وہ آپ کہیں کہ یار ہم حاجی محمد تنویر صاحب نے جو مسجد بنائی ہے، تنویر کھاد والے صاحب حاجی صاحب جو ہیں انہوں نے مسجد بنائی ہے تو وہاں پر جا کے میں نے جمعہ پڑھا ہے. تو کہ یار مسجد کیسی ہے؟ تو کہ یار انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ بس. جب کسی کی تعریف کرنی ہو نا تو الفاظ نہ ہو، کہتا ہے یار اتنی خوبصورت بنائی ہے کہ بس. اب اس تخیل کو، یہ مبالغہ ہے کہ جب بندہ استعمال کرتا ہے الفاظ نہ ہو تو کہتا ہے بس. اچھا، شاعر کیا لکھتا ہے اس معراج پر؟ کہتا ہے دو وجودوں میں ہوئی ایسی یکجائی کے بس، دو وجودوں میں ہوئی ایسی یکجائی کے بس، وحدت و کثرت میں تھی وہ پردہ آرائی کے بس. حرف او ادنا کرنے کی شناسائی کے بس، یا محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کے بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کے بس. اور لکھتے ہیں کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی انگلیاں. یہ آپ سب کے لیے شعر ہے کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں اس زمین پر اتنے شیدائی کے بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس. اب جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کا اقرار نہیں کرتے ان کے لیے شاعر کیا لکھتا ہے؟ دیکھ اب بھی وقت ہے
دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس۔ اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ غزوہ خندق کے اندر عمرو بن عبد ود وہ ٹاپ کر آ گیا۔ خیبر کا موقع تھا تو خیبر کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مرحب سب کو للکار رہا تھا۔ اب جب مرحب سب کو للکار رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا سب کی طرف تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر مرحب سے جا کر مقابلہ کرتے ہیں، مرحب کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ شاعر وہ منظر لکھتا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم شجاعت کا پیکر ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت تھی۔ شاعر لکھتا ہے کہ کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمیں پر ذوالفقار، کاٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمیں پر ذوالفقار، شہ پرے جبریل سے فوراً آواز آئی کہ بس، شہ پرے جبریل سے فوراً آواز آئی کہ بس، مول لیں خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں، مول لیں خالق نے جنت کے عوض کچھ روٹیاں، فاطمہ کے مال کی تھیں اتنی مہنگائی کے بس، فاطمہ کے مال کی تھی اتنی مہنگائی کے بس۔ اب جب ہم نے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے اور قبر میں آ جانا ہے، جب قبر میں جانا ہے تو ایک وہاں پر بڑی ہی اندھیرا ہوگا، جب انسان گھبرائے گا، گھبراہٹ ہوگی، تو اس وقت ایک نورانی چہرے کی زیارت کروائی جائے گی اور منکر نکیر بھی آئیں گے اور سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ اب جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر زندگی گزارتا رہا تو شاعر لکھتا ہے ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس، دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس۔ کہ جب قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جائے گی، منکر نکیر کے جب سوالات ہوں گے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے تو حضور اپنے غلاموں کو پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ حضور اس وقت منکر نکیر کو کہیں گے بس کر دو، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، میرا امتی، میرا غلام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے موضوع کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ذکر معراج کیا دو صورتوں کے اندر، ایک سورہ بنی اسرائیل ہے اور ایک سورۃ النجم ہے۔ دونوں کے آغاز کے اندر، آغاز میں اللہ رب العزت نے معراج کا ذکر فرمایا ہے، تو ہمارا موضوع جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اوپر ہوگا کہ اللہ رب العزت نے والنجم میں قسم کھائی ہے ستارے کی، اور لفظ سبحان کے ساتھ آغاز کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کا۔ معراج کی جب بات ہو اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے، معراج کی بات ہو تو اللہ رب العزت سبحان سے آغاز فرماتا ہے۔ اے مالک کائنات، ماجرا کیا ہے؟ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر تجھے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر بات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے، تو شان اپنی بیان فرما رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ قسم کھا کر بتا دیا، یہ قسم کسی عام ستارے کی نہیں کھائی جا رہی، بلکہ قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کھائی جا رہی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر نجم سے مراد انہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ رب العزت والنجم کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ستارے کی تشبیہ دے کر فرما رہا ہے، قسم ہے ستارے محمد کی کہ جب وہ معراج کی رات سفر کر کے گیا بھی اور واپس بھی آ گیا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر آنے والی قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کو ایک بتا دیا کہ یہ جو اللہ رب العزت کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ تعلق عام نہیں ہے، اور اس کو محض ایک معجزہ نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ اس معجزے کا ذکر کرنا کسی اور کا طریقہ نہیں ہے بلکہ خدا کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی اسی سنت اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ اچھا، قابل غور بات یہ ہے کہ
اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جب بات کی تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اللہ رب العزت نے جب معراج کا ذکر فرمایا تو آغاز میں سبحان فرمایا، پاک ہے وہ ذات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مالک جب تو نے ذکر کرنا تھا اپنے نبی کا، شان اپنے نبی کی بیان فرمانی تھی، تو شروع میں اپنی ذات کا ذکر کیوں فرمایا؟ جب بدن کسی کی ذات بیان کرنی ہو، کسی کی تعریف کرنی ہو تو بندہ ڈائریکٹ اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے سبحان کے ساتھ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لفظ سبحان کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیوں بات شروع کی؟ کیونکہ بات نبیوں کے سلطان کی ہے لیکن ذکر خدا سے ہو رہی ہے، بات رفعت مصطفیٰ کی ہے تو ذکر خدا سے ہو رہی ہے، بات مقام مصطفیٰ کی ہے، ثنائے خدا سے ہو رہی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں بھی بڑی حکمت تھی، اس میں بڑی حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کی شان بیان فرمانی تھی تو لفظ سبحان کے ساتھ آغاز کیا۔ اب اس کے اندر ہم آج صرف لفظ سبحان پر میں نے گفتگو کرنی ہے، تو پہلی حکمت کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے اظہار قدرت فرمایا، اس لفظ سبحان کہہ کر کس کا ذکر فرمایا؟ اپنی قوت کا اظہار فرمایا کہ لوگوں کل قیامت تک کے لیے تمہیں ایک بات کو یاد دہانی کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کی شان ذکر فرمائی ہے تو اس سے پہلے اپنی قوت کا اظہار فرمایا ہے، اپنی طاقت کا اظہار فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرنا، مسجد اقصی سے پھر آپ کا ساتوں آسمانوں تک سفر کرنا، ساتوں آسمانوں سے پھر سدرۃ المنتہا تک سفر کرنا، سدرۃ المنتہا سے پھر آگے او ادنا کی مقام کو طے کر لینا، اور اس کے بعد اتنا مقام آ جانا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ جائے، اتنا ایک لمحے میں سفر کر کے واپس آنا۔ جب آپ واپس آئے تو دیکھا بستر ابھی جیسے چھوڑا تھا ویسے ہی گرم ہے، دروازے کی جو کنڈی ہے اس طرح سے ہل رہی ہے، جب پانی چھوڑ کر گئے تھے وہ پانی ویسے ہی کا ویسا بہہ رہا ہے۔ ایک لمحے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا آنا جانا، ابو جہل ورگا بندہ دیکھ کے تے پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں جب بندہ غور کرتا ہے، جب بندہ قرآن پر غور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتا ہے، تب پتہ لگتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اے بندے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے کہ حضور نے معراج کر لی، حضور نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نے معراج کی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ یہ دعویٰ حضور نے کیا ہی نہیں ہے کہ میں نے سیر کی، یہ اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے سیر کروائی ہے، اللہ نے سیر کروائی ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، وہ نظام یہ ہے کہ سورج ہے تو وہ اپنے ایک پیٹرن کے مطابق آتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور ایک ہی سیکوینس کے مطابق چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی خاطر اس پیٹرن کو بھی چینج کر دیتا ہے۔ ہم سورہ یاسین پڑھیں، سورہ یاسین کے اندر فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ جو چاند، یہ سورج ہے نا، یہ اپنے ایک مقررہ نظام کے تحت چل رہا ہے، آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کی ڈیوٹی مقرر کر دی ہے۔ پھر ہم سورہ کہف کا مطالعہ کرتے ہیں، اصحاب کہف کے اندر جو غار والے لوگ تھے وہ ظالم بادشاہ سے بچ کر جب آ جاتے ہیں غار کے اندر، ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روٹین کو چینج کر دیا۔ وہ سورج کی روٹین، جب سورج طلوع ہوتا تو سورج تھوڑا سا کرو ہو کر دائیں جانب مڑ کر وہاں سے چلا جاتا، اور سورج کی کرنیں غار والوں پر نہیں پڑتی تھی۔
قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. تو فرمایا کہ یہ مڑ جاتا تھا سورج ان لوگوں کے لیے، کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کن کے لیے؟ اللہ کے ولیوں کے لیے. اللہ کے ولیوں کے لیے اللہ نے فرما دیا جو پیٹرن کے مطابق سورج چلتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو تھوڑا سا موڑ کر کے اس کو غروب کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اچھا، اب تھوڑا سا ہم اس سے بھی اوپر جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس ہے اور گود مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے. اب ظہر کی نماز پڑھ چکے ہیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی گود مبارک ہے. اب وہاں پر آرام ہو رہا ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عصر کا وقت ہو چکا ہے، عصر کا وقت ہو گیا ہے اور عصر ختم ہونے لگا ہے اس کا وقت. اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر قضا ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قضا پڑھنا یہ بھی میری سنت ہے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھا نہیں گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک کائنات اللہم انا علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم یہ تیری اطاعت میں تھا، یہ تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اے مالک کائنات اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے، سورج کو واپس پلٹا دے. اب نظام قدرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر سب نے دیکھا. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو سورج غروب ہو چکا تھا وہ واپس پلٹ آتا ہے. کس کے لیے؟ مولا علی کے لیے. جب واپس پلٹ آیا تو اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی شان کو بتانے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اب مجھے یہ بتائیں، جو رب اپنے ولیوں کی شان کا اظہار اپنی قدرت سے کرتا ہے وہ اپنے نبی کی شان بتانے کے لیے اپنی قدرت کا اظہار نہیں فرمائے گا؟ تو یہ لفظ سبحان کہہ کر فرمایا کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں سیر کروائی. تو یہ ایک حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جب شان بیان فرمائی تو لفظ سبحان سے آغاز کیا. اچھا، اب دوسری چیز جو دوسری حکمت ہے لفظ سبحان کی وہ یہ ہے کہ اظہار محافظت، کہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کریم معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اسی طرح سے جو معراج کا معجزہ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا. قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ، نبیوں کے معجزے کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذمہ. اللہ رب العزت نے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب لفظ سبحان کہہ کر معراج کی شان کا آغاز فرمایا اور پھر اسی کے اندر جب اختتام ہوتا ہے تب بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا. آیت کے آغاز سے دیکھیں فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اختتام میں دیکھیں فرمایا انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے آیت کے آغاز کے اندر بھی اپنی شان کا ذکر فرمایا، آیت کے اختتام کے اندر بھی اپنی شان کا ذکر فرمایا، اور درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ذکر فرمایا. تو اس لیے یہ انتظام بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں، سورہ فتح ہے. اللہ رب العزت نے اپنے ناموں کے درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رکھا. اپنی صفت جو ہے اس کے دونوں کے درمیان جب آیات شروع کی، شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اس کے اندر آخر کی آیت کے آخری حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور درمیان میں شان مصطفیٰ بیان کی جا رہی. سورہ فتح کی آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا.
هو الذی کہہ کر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا، وکفا باللہ شہیدہ کہہ کر اپنی ذات کا ذکر فرمایا، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کہہ کر اپنے حبیب کی شان کا ذکر فرمایا۔ اس لیے کہ جب تک خدا کا ذکر ہوتا رہے گا وہاں تک مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس ذکر کی بھی حفاظت فرما دی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام محافظت، مقام محافظت، کہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کے جو معجزہ ہے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے معراج کے معجزے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ آگے بیان فرمایا کہ حکمت کیا تھی۔ ایک حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فضیلت بیان فرمانی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اب حکمت کیا تھی کہ اللہ رب العزت خود بیان فرما رہا ہے۔ حضور یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ میں معراج کر کے آیا۔ وہ لوگ جنہوں نے بغیر خدا کو دیکھے حضور کے کہنے پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر ایک خدا کو مان لیا، تو وہ تو معراج کا جو معجزہ وہ بھی مان لیتے۔ جو خدا کے دیکھے بغیر خدا کو مان لیا کہ خدا ایک ہے، تو وہ حضور کے معجزے کو بھی مان لیتے، اور مانا بھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب حکمت کیا تھی؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ فرمایا کہ کوہ طور پر آنا ہے، 40 روزے رکھنے ہیں، 40 رات قیام کرنا ہے۔ یہ ان کی معراج تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کیا تھی؟ کہ 40 دن قیام کرنا ہے رات میں، 40 دن روزے رکھنے ہیں۔ جب یہ کام کر لینا ہے پھر ننگے پاؤں طور پر آنا ہے۔ جب طور پر آنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ اللہ رب العزت نے پھر جب انہوں نے یہ کام کر دیا، وعدہ فرما لیا کہ ہم تمہیں اپنی ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، اور خود چل کر گئے۔ اور چل کر جب گئے تو ملاقات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی جو اللہ رب العزت نے صرف آپ کو عطا فرمائی۔ لیکن قربان جائیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کا وقت ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ آرام فرما ہیں، بلانے کے لیے جبرائیل امی آتے ہیں اور لینے کے لیے براق کو بھیجا جاتا ہے، سواری بھی بھیج دی جاتی ہے، ڈرائیور بھی بھیج دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے پروٹوکول کے ساتھ ہمارے حبیب کو لے کر آؤ۔ یہ کیا تھا؟ خود چل کر نہیں گئے بلکہ پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لے جایا گیا ہے، پروٹوکول کے ساتھ لے جایا گیا۔ پھر وہاں پر صرف کلام نہیں کیا بلکہ زیارت بھی کی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ جب یہی مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن کہتا ہے کہ ربی آرینی انظر الیک، مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میں نے تیرا کلام سنا ہے، اب تیرا دیدار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لن ترانی، کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ تجلیات ہی اتنی زیادہ ہیں کہ آنکھوں میں سما نہیں سکتی۔ پھر اللہ رب العزت نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ عالم مدہوش میں چلے گئے، وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب آپ کی بیداری کا عالم آیا، بیدار ہوئے، تو بیدار ہونے کے بعد فرمایا سبحانک، مالک تیری ذات پاک ہے۔ جب پاکی کا ذکر فرمایا، جب محبوب کی معراج کی باری آئی تو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحانک کہا تھا اسی سے آگے آغاز کیا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اللہ اکبر۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، پروٹوکول کی جب بات کی جائے نا تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو قبروں میں موجود تھے ان سب کو اٹھایا اور مسجد اقصیٰ میں لے گئے۔ جب مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی۔ یا بات پروٹوکول کی یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی،
اب ہر انبیاء علیہ السلام کی جب امامت کر لی، امامت کے بعد اب جب پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک جب آپ جاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ استقبال کے بعد جب ساتویں آسمان کے اوپر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس جاتے ہیں، فرشتے آپ کے استقبال کرتے ہیں، اب وہ مقام آ جاتا ہے جہاں پر بشریت بھی نیچے رہ جاتی ہے، وہاں پر نورانیت بھی نیچے رہ جاتی ہے، اور وہ جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جاتی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسے حقیقت محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ سارے انتظام جو کرنے والی ہستی ہے اس کو سبحان کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور حکمت ہے اس کے اندر جو لفظ سبحان فرمایا، اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر محبت کا اظہار فرمانا تھا۔ محبت کا لفظ سبحان کہا، بات حضور کی ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کی ہو رہی ہے، آپ کی معراج کی ہو رہی ہے، لیکن لفظ سبحان سے آغاز ہوا کہ پاک ہے وہ ذات، مالک بیان خود فرما رہا ہے اور شان حضور علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے۔ یہ اسے بولتے ہیں دو طرفہ تعلق محبت۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی شان بیان ہو تو پھر شان خدا کی بیان ہوتی ہے، بیان مصطفیٰ کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہم دیکھیں گے یہ محبت کا تعلق کیسا ہے کہ جب ہم دیکھیں گے شان مصطفیٰ کی ہو بیان خدا کا ہوتا ہے، شان خدا کی ہو بیان مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ مثال لیتے ہیں سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت کو دیکھیں، فرمایا کل هو اللہ احد۔ یہ کل کیا ہے؟ یہ کل بیان مصطفیٰ ہے، هو اللہ احد یہ شان خدا ہے، یہ خدا کی شان ہے۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب بات آتی ہے شان مصطفیٰ کی، بیان خدا کی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان خدا ہے، شان مصطفیٰ بیان ہو رہی، اس کو بولتے ہیں تعلق جو محبت کا دو طرفہ ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اس لیے شاعر لکھتا ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، محمد کا خدا جانے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے شب معراج کروا کر بتا دیا کہ میں رب العالمین ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور میرا حبیب جو ہے یہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو، تمام جہان جس کے لیے بنا دیے گئے ہوں، تو پھر عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت نے اس رات اپنے حبیب کو بلا کر بتایا، اے حبیب تو صرف اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے، تو عالم برزخ والوں کے لیے بھی رحمت ہے، تو عالم دنیا کے لیے رحمت نہیں ہے، تو آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور ہر ایک جنت کا معائنہ کروا دیا، جنت کا نظارہ کروا دیا، دوزخ کا نظارہ کروا دیا، انبیاء علیہ السلام کا نظارہ کروا دیا، فرشتوں کا نظارہ کروا دیا، الغرض ہر مخلوق کا اس رات میں حضور علیہ السلام کو نظارہ کروا کر بتا دیا، اے حبیب صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ تو یہ اس رات حضور علیہ السلام کی معراج جو کروائی گئی اس کا ایک مقصد اور حکمت یہ بھی تھی کہ حضور علیہ السلام کو جو کروانے والی ہستی ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ خدا کی ہستی ہے۔ اب یہاں پر آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب معراج کا ہم ذکر کرتے ہیں، معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، بلندی کو۔ اب کوئی بندہ کسی کی شان بیان کرے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ شان کس کی بیان ہو رہی ہے اور بیان کرنے والا کون ہے، شان کس کی بیان ہو رہی ہے اور بیان کرنے والا کون ہے۔ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں معراج کا ذکر فرمایا اور بلندی کا ذکر فرمایا تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات کو بلند کیا۔ اب ذات کو جو بلند کرنے والی ذات ہے وہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے، وہ خود بلندیوں کی مالک ہے،
وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے، وہ خود عظمتوں اور رفعت کی مالک ذات ہے جس نے اپنے حبیب کو سیر کروائی، اس کی شان بیان فرمائی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند فرما دیا۔ اور وہ ذکر کتنا بلند فرما دیا، انشاءاللہ کل اگلے جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے بات ہوگی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان کو معراج کی رات کس طرح سے بلند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معجزے کو جو تحفہ دیا گیا ہے نماز کا، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علی